السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اندرونی علاقائی اور انٹرنیشنل چیلنجز جو پاکستان کو اور اس ملک کو درپیش ہیں، خاص کر اگر ہم اندرونی چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کرونا کا جو چیلنج ہے وہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پوری دنیا کے ممالک کو اس کا سامنا ہے اور پاکستان کو بھی، اور یہ جو دوسری لہر ہے یہ کافی زیادہ سیریس ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی ادارے ہیں، لوگ ہیں، حکومتیں ہیں، وہ کام تو کر رہی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اس کے اندر یہی ہے کہ جو ایس او پیز ہیں اس کے اوپر ہم سب عمل درآمد کریں تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کا جو چیلنج ہے، بے روزگاری کا جو چیلنج ہے، مہنگائی کا جو چیلنج ہے، جس کے اوپر حکومت کوشش تو کر رہی ہے کہ مہنگائی کے اوپر قابو پایا جائے، اس میں ہماری جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی وہ بھی یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پی ڈی ایم کی فارمیشن، پی ڈی ایم کے اس کے بعد جلسے، پی ڈی ایم کا ایک الٹیمیٹم 31 جنوری تک کا ٹائم دیا ہے حکومت کو کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریزائن کر دیں۔ تاہم حکومت نے کہا ہے کہ چونکہ سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے، میجورٹی ہے، وہ قائم ہو، لہٰذا یہ سارے کا سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ پوسٹ لاہور جلسہ ایک میٹنگ جو ہے پی ایم ایل این نے کی، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات کے جو طریقہ کار ہے وہ طے ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی لاء کی تشریح کر سکتی ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی بھی تبدیلی لانی ہے تو ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اب دو چیزیں، ایک ارلی انتخاب کی حکومت نے بات کی، پرائم منسٹر آف پاکستان نے سینٹ کے انتخابات کی، اور دوسرا اس کے طریقہ کار کی۔ ان تمام ایشوز کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ شیلہ رضا صاحبہ، پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ کمل شوذب صاحبہ، آپ بھی مرکزی رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اور ایڈوکیٹ عرفان قادر صاحب، فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ عرفان قادر صاحب، پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا، کائنڈلی یہ بتا دیجئے گا کہ آرٹیکل 186 کی بات گورنمنٹ کرتی ہے، جس میں یہ تحریر ہے کہ if at any time the President considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. So اس سیکشن کو لے کے گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ لینا چاہتی ہے اور اس کے اوپر پر امید بھی ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ امینڈمنٹ چاہیے ہوگی اس لاء کو چینج کرنے کے لیے، اور وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، آپ کیا کہیں گے قانونی اعتبار سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ سے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو کہ سپریم کورٹ کے کرنے کا ہو، آپ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں۔ تو یہ چونکہ معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن کا، الیکشن کرانا، وہ تمام ڈیوٹیز جو الیکشن کمیشن نے پرفارم کرنی ہے، یہ اس سے منسلک ہے یہ چیز۔ اور یہ 218 اور 219 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے، صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کنڈکٹ آف الیکشنز اور الیکشنز کس وقت ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس کے سارا انتظام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیز میں سے ایک ڈیوٹی ہے، اس کی آبلیگیشن ہے۔ اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کا 186 کے تحت ایڈوائزری اوپینین لینا، اگر کوئی ایڈوائزری اوپینین لے بھی لیتا ہے تو اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے، اور گورنمنٹ چونکہ خود ایک فریق ہے الیکشنز میں، اور گورنمنٹ اسی طرح سے رولنگ پارٹی اسی طرح سے فریق ہے جس طرح کے اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک فریق ہے۔ تو ایک فریق جو ہے وہ نہیں جا سکتی کہ سپریم کورٹ کو کہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز جو ہے فلانے وقت میں کرا دیے جائیں اور الیکشنز جو ہیں وہ شو آف ہینڈ سے ہو جائیں۔ تو یہ کوئی دور کا تعلق اس کا سپریم کورٹ سے نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی نے یہ ایڈوائز کی ہے، یہ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی افواہ پھیلا دی گئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، کیا کسی نے یہ لیگل ایکسپرٹ نے اس طرح کی ایڈوائز دی ہے گورنمنٹ کو؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ شیلہ رضا صاحبہ، آپ لوگ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے، لہٰذا انہوں نے جو ارلی الیکشن کی بات کی ہے سینٹ کے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ عرفان قادر صاحب نے بالکل واضح کر دی ہے کہ
الیکشن اناؤنس کرنا, الیکشن کنڈکٹ کرنا انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, دیٹ از دا ڈیوٹی آف دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے یہ چونکہ بکھلاہٹ کا شکار ہے, تو کتنا خطرہ ہے آپ لوگوں کی پی ڈی ایم سے؟ لاہور کے جلسے نے تو کافی زیادہ اپوزیشن کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ کر دیا تھا, کیا کہیں گی؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. عرفان قادر صاحب کی موجودگی میں جو آئینی بائنڈنگز ہیں اور ہے اس پہ تو ظاہر ہے کہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. اور رضا ربانی صاحب کی بھی پریس کانفرنس کو میں نے سنا تھا, اور آپ کے پروگرام سے پہلے میرے ساتھ شائق عثمانی صاحب تھے, اور ان کا تقریباً اسی طرح کی بات تھی جس طرح سے عرفان قادر صاحب نے کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا جو مجھے نہیں معلوم کہ اگر بہت ہے تو 1 مہینہ پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں, اور جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں, جن سیٹ سٹنگ سینیٹرز ہیں جن کی سیٹ پہ الیکشن ہونے ہیں, ان کی مدت 11 مارچ کو رات 12 بجے ختم ہوگی. تو اگر وہ بھی کرائے گئے تو پھر وہ 11 فروری کو ہوں گے, لیکن یہ ڈیسیشن الیکشن کمیشن کا ہوگا. اور شاید اس کا آرٹیکل انہوں نے 213 بتایا, پھر 224 کو بھی جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ کب ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو باقی انہوں نے یہ کہا کہ سوائے وزیر اعظم اور ایک الیکشن اور جو کہ شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے, ادروائز ہڈن ووٹ ہی ہوتا ہے. تو یہ تو وہ گفتگو تھی جو میں نے ماہر قوانین سے مختلف پروگرام میں سنی. اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں ایک لوگ آئے جلسے میں, ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بہت لوگ آئے جلسے میں, لیکن جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مانے یا نہ مانے, اس کے لے پالک چینلز بھی 3,500 کہتے رہے, لیکن الجزیرہ اور بی بی سی نے اس کو ناکام جلسہ نہیں کہا. اور جو ہمارا ہدف تھا ہم نے پورا کیا ہے, اور ہم نے نیکسٹ پلان دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. قمر شوذب صاحبہ, وائی دا گورنمنٹ از پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ مطلب ریکویسٹ ہی کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کو پہلے کروانے کے لیے. الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ اناؤنس الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ڈیٹس بالکل واضح ہیں, اس میں کیا مطلب فروری میں, مڈ فروری میں ہو جائے گا, 20 فروری کو ہو جائے گا. اگر ود ان 1 منتھ, ارلی 1 منتھ آپ نے کرنا ہے تو اس کو اتنا زیادہ مطلب پولیٹیسائز کرنے کی کوئی, ڈو یو تھنک کہ کوئی خاص ضرورت ہے اپوزیشن کو کوئی ڈرانا ہے, دمکانا ہے, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ وحید. ڈرے ہوئے کو کیا ڈرانا ہے اور فارغ ہوئے کو کیا اور مزید فارغ کرنا ہے. دیکھیں, جہاں تک عرفان قادر صاحب نے اس کی لیگل انٹرپریٹیشن کی ہے اور جو اس کی ڈیٹیلز ہیں میں اس میں تو نہیں جاؤں گی, میں اوور آل ایک بتا دیتی ہوں پکچر. شو آف ہینڈز پہ کیوں ہم ایگر ہیں؟ اس لیے ایگر ہیں کیونکہ جب لاسٹ سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے, جنرل الیکشن جو قومی اسمبلی سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا واحد پی ٹی آئی کی جماعت ہے جس کے چیئرمین نے بیٹھ کے 20 اپنے ایم پیز کو نکال دیا تھا الیکشنوں سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, جبکہ انہیں سب نے منع کیا تھا کہ آپ یہ مت کریں, اس سے ہمیں شاید ووٹ میں ہمیں ہٹ پڑ سکتی ہے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پر یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یا جس طریقے سے خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ہوئی سینٹ کے الیکشنز میں. اور کے پی سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی ایسی سینٹ کے لوگ منتخب ہوئے جبکہ ان کے پاس وہاں پہ اکثریت نہیں تھی یا اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ یہ سیٹ سلیکٹ کر سکتے تھے. تو یہ خرید و فروخت کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے. جو جس کی جتنی پرسنٹیج بنتی ہے اس حساب سے لوگوں کو سیٹس ملنی چاہیے, اور اس کی ٹرانسپیرنسی اس پروسیس میں اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ ایسا پروسیس اڈاپٹ کریں جس میں کوئی ابہام نہ رہے اور جس میں اس قسم کا کام نہ ہو رہا. جب سالوں سے ایک کام ہو رہا ہے, ایک مال پریکٹس ہو رہی ہے کہ سینٹ کے الیکشنوں کے بعد سب رو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ خرید و فروخت ہو گئی, ووٹ بک گئے, اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرچیاں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں دور سے. کمل صاحبہ, اس میں تو لگتا یہی ہے کہ اس پروسیس کو ختم کیا جائے. جی بالکل صحیح ہے. لگتا ایسے ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کے 20 ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا تھا, تو آپ لوگوں کو شاید اس دفعہ بھی خطرہ ہوگا, اس لیے آپ لوگ فوکس کر رہے ہیں یا زیادہ زور دے رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے.
نہیں وحید صاحب، ہمارے 20 ایم پیز نے اپنے ضمیر کو بیچا تھا تو ہمارا ضمیر زندہ تھا، ہم نے ان کو پھر شیم بھی کیا، بلیم بھی کیا اور پبلکلی ان کا بتایا۔ مسئلہ سارا یہ کہ ان جماعتوں کے لوگ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں نا، اور اس سارے پروسیس کو آج تک لے کے چل رہے ہیں، جن کے 6 یا 7 سیٹیں تھیں اور سینٹ میں سے وہ 3 سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ضمیر اللہ کرے کہ سب کے جاگ جائیں، اور جس دھاندلی کے لیے یہ نکلے ہوئے ہیں، اگر اصل میں ہوئی ہے تو پھر پروسیس کو تو ٹرانسپیرنٹ بنائیں۔ اس طرح زبانی جمع خرچ کرنے، شور شرابے سے تو دھاندلی ٹھیک نہیں ہوگی۔ پروسیس کی ریفارمیشن سے، پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے سے آپ کی جو ہے وہ دھاندلی پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک 1 مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے الیکشن کا پروسیس ہے، عرفان قادر صاحب بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بابر اعوان صاحب نے بتایا، میں وہی کوٹ کروں گی کہ جو الیکشن ہو جائے گا اور جو لوگ الیکٹ ہوں گے وہ سینیٹر الیکٹ کہلائیں گے، جس طرح ابھی جو بائیڈن جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ کہلا رہے ہیں، اور جس وقت ان سے متعلقہ سینیٹر کی اپنی ٹائم پورا ہو جائے گا تو وہ دوسرے جا کے اپنا اوتھ لے لیں گے۔ سینٹ ایک کنٹینیوس اور ایک مستقل ادارہ ہے، اس کو ڈیزالو نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے 15 دن پہلے یا 10 دن پہلے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو بات کی کہ ٹرانسپیرنسی اور پروسیس میں اس کے لیے لانے کے لیے جو لوگ شور مچا رہے ہیں اور 11 جماعتیں نکل کے داندی کا رونا ڈال رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں ریفارمز میں آئیں۔ الیکشن کے ایکٹ میں جہاں پہ یا الیکشن کے پروسیس میں جہاں ریفارمز کی ضرورت ہے وہ آ کے کریں، پھر پتہ لگے گا کہ واقعی یہ دھاندلی کے لیے سیریس ہے کہ آئندہ سے کسی بھی الیکشن میں دھاندلی نہ ہو اور صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ الیکشن کرائیں۔ ٹھیک ہے اور جی، میں انہیں ٹھیک ہے۔ مبارکباد پیش کرتی ہوں، مریم بی بی نے جو جلسہ بڑا کامیاب کیا اس میں ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں جنات نے شمولیت اختیار کر کے ان کا سر فخر سے بلند کیا، کیونکہ نہ وہ مجھے نظر آئے، نہ میڈیا کو نظر آئے، نہ بہت اور لوگوں کو نظر آئے، لیکن انہیں نظر آتے رہے۔ اوکے، آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک بیکاز یہ جو بات کی ہے الیکشن ریفارمز کی اور ہارس ٹریڈنگ کی، کیونکہ یہی ایک بنیادی، یہ جو آج پی ڈی ایم جو تشکیل پائی ہے اس کا بنیادی پرپز یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے چرائے ہیں، جس طرح سے وہ مطلب ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ سو اس پروسیس کو اگر ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے تو الیکشن ریفارمز کروانے پڑیں گے۔ اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے سینٹ کے انتخابات کے طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی۔ عرفان صاحب، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہمیشہ بات کی جاتی ہے، خصوصاً جب پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ یا جس طرح سے سینٹ کے خاص کر انتخابات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہوئے ہیں اس میں جو فاٹا کے پہلے جب آتے تھے سینیٹرز بلوچستان سے آتے تھے، مطلب کے پی سے، ایون بڑے صوبوں سے بھی، تو وہاں پہ بھی اس قسم کے الزامات لگتے تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ تھے وہ اپنی لائلٹیز کو شفٹ کرتے تھے، چینج کرتے تھے کسی بھی بنیاد کے اوپر۔ سو ڈو یو تھنک کہ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی یہ لاتے ہیں تو یہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو کہتے ہیں جی الیکشن چوری کر لیے ہیں آپ نے، اس طرح کے الزامات ختم ہوں گے اور ملک آگے بڑھے گا بہتر طریقے سے ڈیموکریسی میں؟ دیکھیں، کسی بھی جمہوریت میں ایک ممبر کو کچھ انہیرنٹ رائٹس ہوتی ہیں، اس میں ایک اس کی انہیرنٹ رائٹ یہ ہوتی ہے رائٹ ٹو ووٹ، دوسری انہیرنٹ رائٹ ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ان دی اسمبلی۔ یہ ایسی انہیرنٹ رائٹس ہیں جس کو کہ آپ ممبر کو روک نہیں سکتے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آئین کی کمانڈ ہے، آئین کا حکم ہے کہ تمام الیکشن آئین کے نیچے جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، ماں سوائے وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے۔ تو سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ اس استثناء میں نہیں آتا جس استثناء میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ صحیح۔ تو لہٰذا انہی انہیرنٹ رائٹس کو کانسٹیٹیوشن نے جو ریکگنائز کیا ہے اور اس کے تحت انہوں نے یہ بات کی ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے پروویژنس ہیں اور وہ اس پہ یعنی ریفارمز ہونے چاہیے، اس پہ زیادہ غور و خوض ہونا چاہیے۔ اچھا عرفان صاحب، اس کا سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہ بتائیں کہ اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، یہ جو مطلب ہارس ٹریڈنگ یا یہ جو لائلٹیز چینج کرتے ہیں لوگ، فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہونا چاہیے کسی بھی ممبر کو، لیکن ایک پارٹی کو جو لے کے اس کو ووٹ لے کے وہ اسمبلی میں پہنچا ہے تو پارٹی کے ساتھ لائلٹی اس کی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے مطلب اس کو، یا پھر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لائلٹی جو ہے وہ اس کی پارٹی سے بھی زیادہ اپنے ضمیر کے ساتھ ہونی چاہیے،
हाँ, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह करके बदनवानी की वजह से पार्टी के स्टांस से हटता है तो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन अगर वो पूरी नेक नियति से एक व्यू पॉइंट रखता है और वो व्यू पॉइंट ज्यादा मुताबिकत रखता है ऑपोजिशन से, तो उस व्यू पॉइंट को रोकना जो है वो तो बड़ी गलत बात है ना। इसका मतलब है कि आप ऑपोजिशन के या हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनको एक फर्देवाद के ताबे कर रहे हैं, वो भी तो गलत बात है ना। तो बैलेंस होना चाहिए सारी चीज में, और सारी चीज में मंतक को देखना चाहिए, नेक नियति को देखना चाहिए, ऑनेस्टी को देखना चाहिए, लेजिटिमेसी को देखना चाहिए। उसको ये देखते नहीं है सारे लोग, और ये बस हॉर्स ट्रेडिंग जो है उसका एक मफरूजा बना देते हैं कि ये होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी, ये होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। लेकिन बहरकैफ चूंकि कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आइन में दिए हुए हैं, तो उस पे अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप आइन में अमेंडमेंट करें, और अगर नहीं कर सकते तो उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही है। शैला रजा साहिबा, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हमेशा इलेक्शंस के अंदर, और आप लोगों का जो अपोजिशन की जो पीडीएम की फॉर्मेशन है उसका बुनियादी पहला नुक्ता ये था कि 2018 के इंतखाबात चुराए गए हैं। तो अगर रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाते हैं या कोई ऐसा अमल किया जाता है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो और आप लोगों की भी शिकायत दूर हो, गवर्नमेंट के लोगों की भी दूर हो, तो उस अमल को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए? अच्छा, पहले तो मैं कह दूं कि देखें जी, मैं लाहौर के जलसे में बात नहीं करना चाहती। जो ये समझते हैं वो नाकाम हुआ, उनकी मर्जी है, वो 50 तर्जुमान से उस पर बात करते रहे, वजीर खारिजा से बात करते रहे, नहीं करते रहे, खुश रहे, हमें नाकाम रह के, हमें कोई मसला नहीं है, अपने खर्चे पे खुश रहे। और अगर 3,500 लोग थे तो इतने बड़े इकबाल पार्क में एसओपीज पे एफआईआर क्यों काट रहे हैं? वो तो एसओपीज पे अमल हो रहा था। 3,500 लोग, तो मैं इन बातों में पढ़ना नहीं चाहती है, मेरा मसला नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि वाकई पीडीएम बनने की बुनियादी वजह यही है क्योंकि ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, ना उसके वोटर चाहते हैं कि जो उन्होंने वोट डाला है उस पर डाका पड़ जाए और इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जब भी सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्टेड टीम होगी, वो मुल्क का बेड़ा ही गर्क करेगी। तो लोग नहीं चाहते और पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाहती। अब सवाल ये है कि इस वक्त जबकि हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल ही कम वक्त है, जब हमने 18वीं तरमीम की थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बिठाया था और उसके बाद जो है वो एक टाइम लगा था तकरीबन 10 महीने के करीब, क्योंकि पॉलिटिकल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसान बात नहीं होती है। तो ये होनी चाहिए थी तो पहले से बात की जाती, 3 साल पहले भी की गई थी। अब एक बात और भी है, जब आपको याद है कि सादिक संजरानी साहब वाला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो जब फिजिकली शो होना था लोगों को तो अपनी अपनी पार्टी के साथ उन्होंने अपने आप को शो किया, लेकिन जब हिडन उनकी वोटिंग करनी थी तो संजरानी साहब को फायदा हो गया। फ्लोर क्रॉस, एक मिनट मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। वो फ्लोर क्रॉस कर गए, लेकिन उस वक्त उनको जिंदा जमीन डिक्लेयर किया गया। ठीक। तो अब मतलब किसी वक्त भी जब आपका फायदा हो उन्हें कुछ नाम दे दे, जब आपका अच्छा शैला साहब, क्विकली मुझे ये बता दें कि अर्ली इलेक्शन और शो ऑफ हैंड में हुकूमत का क्या फायदा है? देखिए, हुकूमत तवज्जो बैठाना चाह रही है, ऑपोजिशन को असेंबली में बुलाना चाह रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि एलएनजी का जो स्कैंडल सामने आया उस पर बात हो। हुकूमत नहीं चाहती कि ये जिन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक हो गया कमल साहिबा, ये सारा कुछ आप लोग जी, ये सारा कुछ आप लोग तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। यू वांट टू जनरेट अ न्यू डिबेट, कोई नया बयानिया आप लोग जो है वो देना चाहते हैं मीडिया को, कौम को, सियासतदानों को? देखिए, मैं शैला साहबा की बात को आगे बढ़ाती हूँ। इन्होंने कहा जी सेनेट में जब अभी सादिक संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया और फिर उसके बाद वोटिंग हुई तो इन्होंने कहा हम इंक्वायरी करेंगे, हम नाम देंगे किसने अपना ज़मीर बेचा, यही वर्ड्स यूज किए कि जी ज़मीर बेचा गया है। तो फिर आपसे जिस वक्त रिफॉर्म्स की बात होती है तो तब उस वक्त आप लोग क्यों ये कहते हैं कि जी इनका फायदा है? प्रोसेस जब बन जाता है तो उसमें किसी एक फरीक का फायदा नहीं होता है, वो फिर परमानेंट प्रोसेस बन जाता है। और अगर आपको नुकसान पहले हुआ है तो आइंदा से नहीं होगा। तो आपने अगर इस सारे रास्ता बंद करना है इस ज़मीर फरोशी का, तो उसके लिए तो अब आपको आगे बढ़ना चाहिए।
اور کنسلٹیشن میں جس وقت آپ کی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے، جب آپ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ٹرانسپیرنسی لے کر آنی ہے، تو اس میں آپ کی کنسلٹیشن کی ٹائم لمٹ تو نہیں ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ بس 3 دن کے اندر ہی یہ کرنا ہے یا 4 دن کے اندر کرنا ہے. تو 1.5 مہینہ پہلے بھی پرائم منسٹر نے یہ ساری ڈیبیٹ شروع کی، اس وقت بھی یہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں جب بھی کہا جائے کہ ٹرانسپیرنسی لے کر آنی ہے پروسیس میں. تو یہ پتہ نہیں کیوں اوفینڈ ہو جاتے ہیں. حالانکہ ابھی یہ اوفینڈ ہو کے بقول ان کے کہ جی ہمارا تو الیکشن چوری ہو گیا، جہاں جہاں سے ہم الیکٹ ہو کر آئے وہاں تو بہت زبردست اوپر فرشتے آئے آسمانی اور وہ کھڑے ہو کے سارا کنڈکٹ کراتے رہے، لیکن جہاں سے پی ٹی آئی الیکٹ ہوئی وہاں پہ سارا الیکشن چوری ہو گیا. تو یہ سلیکٹو قسم کا نعرہ تو ان کا ہے. یا دیکھ کے سارے چاول پوری دیکھ خراب ہوتی ہے یا پھر سارے ہی ٹھیک ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک الیکشن میں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دھاندلی کے آپ لا کے پیپرز نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی ہے. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ پہ پھر آپ ریفارمز پہ آ جائیں. اگلے الیکشن کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فریش الیکشن کرا وہ دو تو آپ لوگ اس ان کے کو ریزلٹس آپ لوگ ان کو گھیر کے جائیں گے؟ لانا چاہتے ہیں نا پارلیمنٹ. وہ تو آنا ہی چاہتے، وہ تو استعفے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے ان کو تو ہم بالکل گھیر کے لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ریزائن کر دیں. رستہ تو کھلا ہوا ہے، اور پارلیمنٹ میں ریزائن کریں، آ کے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو اپنے استعفے دیں اور چھوڑ دیں آپ اسمبلی کو. ہم آپ شیلہ کو کیوں گھیر کے لائیں گے؟ صاحبہ یہ کوئی مرغیوں کا بالکل آپ کی مرغیوں کا طرف. ایک منٹ مجھے وہی لاسٹ مجھے جملہ پورا کرنے دیں. جی پلیز. یہ کوئی مرغیاں وہ پوری کٹی نہیں ہے جنہیں کھڈی کھڈی کر کے تو ہم نے کھڈے میں ڈالنا ہے. ان کی مرضی ہے، فری چوائس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کی باتیں ابھی شیلا صاحبہ کر رہی ہیں کہ جی ہم کوئی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہے، اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی انکوائری ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ پبلک ہوتی ہے. یہ آج سے پہلے پاکستان نے نہیں دیکھا تھا، یا محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ نہیں آج تک آئی. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ رپورٹیں آ رہی ہیں اور اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 72 سالوں سے نہیں کیا گیا تھا. تو اسی سارے ایکشن کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہو وہ اس میں بھی آپ کی ٹرانسپیرنسی آئے اور ایک پروسیجر ہو جس کو ساری جماعتیں فالو کریں اور پھر ریزلٹس کو تسلیم بھی کریں. یہ نہ ہو کہ 5 سال اگلے بھی چیخے مارتے رہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی اور وہ دھاندلی ہوگی اور یہ ہوگا. تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہو گیا کمل صاحبہ. your point has been taken. ناظرین ایک اور شارٹ کوئکلی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر شیلہ رضا صاحب کی طرف بھی جائیں گے اور عرفان صاحب کی طرف. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی شیلہ رضا صاحبہ پلیز بولیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو مروجہ طریقہ ہے وہ ڈالنے کا آئین میں سینٹ کے الیکشن میں، اس میں فرسٹ چوائس، سیکنڈ چوائس، تھرڈ چوائس، فورتھ چوائس اس طرح کر کے وہ ڈالا جاتا ہے، اور اس کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ شو آف ہینڈ کریں. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو جائے گا کہ اس میں ایک اس طرح کا طریقہ آ جائے گا جیسے خواتین کی ریزرو سیٹ. تو اس پہ کافی بات چیت وہ کر رہے ہیں لوگ جو کہ قانون کو صحیح سے جانتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالا ترین ایوان ہے اور اس ایوان میں جو ایک پورے ملک کی ہر صوبے سے پڑھے لکھے لاٹ ہے، اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کرے. تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. شیلہ رضا صاحبہ معذرت کے ساتھ تو ضمیر کے مطابق ہی پھر سجانی صاحب کو لوگوں نے جو ہے وہ دیا تھا نا ووٹ. جب آپ لوگوں نے کہا جی کہ لوگوں کا ضمیر ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو دلیل دے رہی ہیں وہ پھر درست ثابت ہوتی ہے نا. میں نہیں دے رہی دلیل وحید صاحب، یہ دلیل میں نہیں دے رہی. ہر دلیل جو ہے اس نے کہا اور اس نے کہا یا ساس اور بہو نہیں ہوتی ہے ہر دلیل. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس میں جو ماہر قوانین ہیں جو کہ آئین کو سمجھتے ہیں، مجھے تو نہیں سمجھنا، میں تو لوگوں کی رائے بتا رہی ہوں جب سے یہ بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اپوزیشن کا ایک اپنا طریقہ کار ہے بات کرنے کو. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو بھی پتا تھا کہ آپ جب استعفے دیں گے تو اس کے بعد جو طریقہ ہے اس میں آپ کو اسپیکر کے پاس جانا ہوگا. تو ہم نے تو ابھی اپنی پارٹی قیادت کو استعفے دیے ہیں جو یہ سمجھے گی کہ کس وقت انہیں استعفے دینے ہیں. صاحب مجھے یہ کوئکلی بتا دیں، آپ لوگ پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے آئے تھے
اب آپ لوگ اپنے استعفے جو ہیں وہ لے کے مطلب تیار ہیں کہ آپ لوگ استعفیٰ دے دیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کے پروسیس سے کیا آؤٹ ہونا چاہتی ہے؟ I'm not talking about PDM. میں صرف آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میری پارٹی جو بھی پولیٹیکل ڈیسیشن لے رہی ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ لے رہی ہے. وہ یہ نہیں کرے گی کہ اسپیکر جب بلائے تو کہے کہ ہمارے پیروں میں فالج ہو گیا, اس کے پاس نہیں جائیں گے بتانے کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں یا نہیں, اور تنخواہیں بھی لیتے رہیں گے جب وہ پیریڈ گزر جائے گا. جو بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہم اپنے تمام استعفے اپنے قائدین کو دے چکے ہیں, تمام پی ڈی ایم کے لوگ, اور ان کا جب موڈ ہوگا آپ نے جواب نہیں دیا. ڈو یو پیپلز پارٹی سینٹ کے پروسیس سے باہر ہوگی یا اندر ہوگی؟ جو پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی وہی تمام پارٹیز اپنے لیے فیصلہ رکھیں گی. ٹھیک ہو گیا. عرفان صاحب, یہ آرڈیننس کی کوئی بات کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے یہ جو پروسیس آف الیکشن ہے اس میں کوئی آرڈیننس بھی گورنمنٹ جو ہے وہ لا سکتی ہے؟ اس میں دیکھیں آرڈیننس کی کوئی وقت نہیں ہے, کیونکہ آئین میں جو چیز لکھتی ہے وہ آئینی ترمیم سے ہو سکتی ہے. نہ تو سپریم کورٹ اس میں کچھ کر سکتی ہے, نہ آرڈیننس کچھ کر سکتا ہے, اور یہ صرف آئین میں ترمیم جو ہے وہ اس کے تحت ہو سکتا ہے, ورنہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. قمر شوزف صاحب آپ بتائیے, کوئی آرڈیننس تو آپ لوگ نہیں لائیں گے؟ اس بارے میں اتنا ابھی جی پلیز گو ایٹ. مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے. یہ بابر اعوان صاحب اور جو ابھی پریزنٹ اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ سارے ظاہر ہے, اور لا منسٹری پوری ڈسکشن کرے گی. تمام جو اس کے دقیق نقطے ہیں آپ کے آئین کے اس کو دیکھیں گی, اور جو پاسبلٹی ہے کہ اس میں الیکشن ایکٹ کو کی ترمیم کی ضرورت ہے یا آئین کے ترمیم کی ضرورت ہے, اس کے مطابق ہی ڈیسیژن ہوگا. میں اس پہ اس وقت کوئی بات نہیں کروں گی, لیکن جہاں تک استعفوں کی بات کر رہی ہیں شیلا صاحبہ, اس پہ ضرور کامنٹ کروں گی کہ دیکھیں یہ فرما رہی ہیں کہ جی ہم نے اپنے ان کو قائدین کو دے دی, اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ سینٹ کے الیکشن سے باہر ہو جائیں گے. میری بات آج آپ لکھ کے رکھ لیں, پی ڈی ایم کا صرف ایک ہی کام ہے, ہر ایک ایونٹ کے بعد اگلے ایونٹ کی ڈیٹس دینا. تو یہ تاریخ پہ تاریخ آتی رہے گی جس کا ایئر مینشن نہیں ہوگا. آپ کو منتھ ضرور بتائے جائیں گے, سن نہیں بتائے جائیں گے. 2023 تک یہی کھیلیں گے استعفیٰ. یہ کبھی بھی سندھ کی, اگر میں بھی یہیں پہ ہوں آپ بھی یہیں ہیں, اگر ایسا ہوا تو ضرور میں آ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گی کہ سندھ سے یہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے, اور نہ یہ سینٹ کا الیکشن کبھی لوز کریں گے. شہباز شریف صاحب نے بلا کے بلاول کو خاصا سمجھا دیا کہ بھائی تھوڑا بریکوں پہ پاؤں رکھو. پہلے ابھی نون لیگ والے آپس میں مکلیں کہ انہوں نے شہباز شریف کے پیچھے چلنا ہے یا مریم نواز کے پیچھے چلنا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بلاول کیا کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کمل صاحب آپ کے پاس یہ ابھی آپ تاریخیں دیکھتے رہیں گے. آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی ہے کہ شہباز صاحب نے بلاول صاحب کو سمجھایا ہے؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال ہے. یہ ابھی دل کے بہلانے کے لیے غالب کا خیال نہیں ہے. یہ ابھی آپ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, یہ جو بھاپ کی طرح اور یہ جو جھاگ کی طرح بیٹھے ہیں نا 30 یہ اپنے 13 دسمبر کے, جس پہ بہت ٹھاٹے مارتا سمندر انہوں نے اکٹھا کر لیا پوری دنیا پورے پاکستان سے, اس کے بعد کے حالات ہیں. اور دوسرا یہ مجھے بتا دیں, کیا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب اتنے عرصہ سیاست جو ہے وہ کان میں روٹی ڈال کے کر رہے تھے؟ آپ کا کیا خیال ہے یہ کھلے عام وہ دیں گے, فری ہینڈ دیں گے کہ برباد کر دو ساری پارٹی کو؟ کل آپ نے جاوید لطیف صاحب کی پرسوں سٹیٹمنٹ سنی, آج روہیل اصغر صاحب کا بیان سن لیں. مریم بی بی پریس کانفرنس میں آ کے جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور جس قسم کے وہ بیانات دے رہے تھے, ان کی اپنی پارٹی اس بیان کو اون نہیں کر رہی ہے. تو ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں اور یہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں. جس طرح ان کو ہماری بہت خبریں ملتی ہیں, ان کے بھی بہت سارے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے ساتھ ان ٹچ ہے. ابھی آپ آگے تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں, پھر دیکھیے گا کہ ابھی سینٹ الیکشن کب ہوتے ہیں اور کس طرح یہ سینٹ الیکشن کے لیے پارٹیسپیٹ کریں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں بلانے کے لیے, یہ خود آئیں گے. یہ پارلیمنٹ چھوڑیں گے ہی نہیں ہے, میں آج آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. ورنہ استعفے بھیجنے ہیں نا تو 1 منٹ نہ لگائیں, بھیجیں فوراً. ہمارے تو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں اسپیکر اس دن سے انتظار میں کہ کہیں ان کو ٹینشن نہ ہو جائے, پریشانی نہ ہو, اگر آپ کے مشوروں پہ ہم نے سیاست کرنی ہے تو جو آپ کی حکومت کا حال ہے وہ اپوزیشن کا حال ہو جائے گا. بہت شکریہ تینوں مانا کو, بہت دیکھ لیا وحید صاحب. جی میم, آپ کے مشورے پہ تو آپ ہی لوگ چلیے. جی کمل صاحبہ, الیکٹڈ نہیں ہے. جی کمل صاحبہ, کوئی وزیر الیکٹڈ نہیں ہے, مشیروں پہ چل رہے ہیں, جیسے مشیر ویسی حکومت. مشیر اور وزیروں کے بارے میں
اس آئین نے جو اجازت دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں, آئین ترمیم کر لیں, نہیں ہوں گے پھر. بہت شکریہ تینوں مانوں کا, بہت شکریہ تینوں مانوں کا, بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.